أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ایک اہم سوال میرے سامنے رکھا گیا کہ مولانا طارق جمیل کی تقریروں کو، ان کے خطبوں کو سننے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے، یہ جواب دینے سے پہلے ایک بات بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک جو گناہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے میں داخل ہے، کیونکہ شرک جو ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ پر جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حدث عنی حدیثا یرا انہ کذب فهو احد الکاذبین، اگر کوئی مجھ سے کوئی روایت کر رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بات ہے، ایک اور لفظ میں یرا انہ کذب، اسے لگ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بات ہے، تو وہ ایک جھوٹ بولنے والوں میں سے وہ بھی ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر، شریعت پر، دین پر جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسے جھوٹوں کی باتوں کو سننا اور اس کو دین سمجھنا ظاہر سی بات ہے کہ اپنے آپ کو جھوٹوں میں داخل کرنا ہے اور اپنے دین کو برباد کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں میں سب سے بہتر سچ بولنے والا ہے، اس سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پر جھوٹ بولنے کی جتنی خباثت اور جتنا خطرہ ہے، نعوذ باللہ، اس کے معلوم ہونے کے بعد اب میں جو مثالیں دوں گا مولانا طارق جمیل کی تقریروں سے، میرے خیال میں کوئی بھی شخص اگر اس کو ایمان کی فکر ہو، اگر اس کو دین کی فکر ہو، اگر اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے صحیح اور سچے دین کے ساتھ حاضر ہونے کا اس کو فکر ہو، اس کو خیال ہو، تو کبھی ایسے لوگوں کی تقریر ہرگز وہ نہیں سنے گا، ایسے لوگوں کے بیان وہ ہرگز نہیں سنے گا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بہنوں، یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ طارق جمیل صاحب کے بارے میں خود پاکستان کے علماء نے، مولانا طارق جمیل ایک دیوبندی عالم ہے، تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق ہے، تبلیغی جماعت کے امیر رہ چکے ہیں۔ اصل میں وہ MBBS کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، تو اس دوران ان کو دین سیکھنے کا شوق ہوا، تو انہوں نے جا کر دین سیکھا، اور پاکستان کا جو تبلیغی جماعت کا مرکز ہے وہاں جا کر انہوں نے دین سیکھا، اور جو اسی تعلیم پر جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، جن سے کافی لوگ متاثر ہیں، جن کے انداز بیان سے آپ دیکھیں گے کہ نعوذ باللہ ایسی جھوٹی باتیں وہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ کے بارے میں۔ اور جب علماء اکرام نے حج کے موقع پر ایک مرتبہ ان کو نصیحت کی کہ آپ جو باتیں بتا رہے ہیں، جھوٹی باتیں بتانے کے بجائے آپ سچی باتیں بتائیے، لوگوں کی اصلاح ہوگی، لوگوں کا فائدہ ہوگا، تو انہوں نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ کہا کہ یہ سب تحقیق کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، دنیا کی چیز خریدنے کے لیے دیکھتے ہو کہ سب سے اچھی چیز کیا ہے، سب سے بہتر چیز کیا ہے، کہاں سے یہ چیز بنی ہے، کہاں کا مال ہے، دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے؟
دین کے مسئلے میں کیوں نہیں دیکھتے؟ جو شخص یہ کہتا ہو کہ مجھے یہ سب تحقیق کرنے کے لیے، ریسرچ کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، ایسے شخص کے علم سے کیا آپ دین سیکھیں گے؟ کیا دنیا سیکھیں گے؟ کیا آپ کا دین بنے گا کہ نعوذ باللہ برباد ہوگا؟ یہاں غور کرنے کی بات ہے۔ بہت سے خرافات ہیں، میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مولانا طارق صاحب کی تقریروں میں، ان کے خطبات میں، ان کے خود علماء کرام نے ان پر رد کیا ہے، دیوبندی علماء نے ان پر رد لکھا ہے، کافی ردود ان پر رد لکھے ہیں، اور اہل حدیث علماء نے بھی ان پر رد لکھا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دین حق کو پہچاننے کے لیے علماء حق کی طرف رجوع کریں۔ تقریر کرنے والے ہر میٹھی اور جو ہے جس کی تقریر شیریں ہوتی ہے، جس کا انداز اچھا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ہمیں جانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کا دین، صحیح دین معلوم کرنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں ٹورنٹو میں، کینیڈا میں، انہوں نے ایک تقریر کی میلاد النبی کے موقع پر، اور اس تقریر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدا ہو کر 15-20 منٹ ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آمینہ نے شفا بنت عبداللہ جو دودھ پلانے والی، ان کے بازو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے 15-20 منٹ میں آپ جو ہے ایسے آپ دائیں طرف پلٹ کر آپ نے سجدہ کیا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کے بل آپ اٹھ کر جو ہے آپ پھر سجدہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے ہاتھ کو اٹھا کر کہتے اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور پورا گھر جو ہے نور سے منور ہو جاتا ہے، نور سے پورا کمرہ جو ہے روشن ہو جاتا ہے۔ شفا بنت اسد، عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، کہنے لگی امنہ یہ تیرا بچہ کیسا ہے؟ یہ بچہ کیسا ہے؟ پاک خوبصورت۔ انہوں نے بچے کو ساتھ لٹایا، یہ بچہ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، میرے نبی نے کروٹ بدلی، ہاتھ رکھے، پورا سجدے میں چلے، گھٹنے اٹھائے، سجدے میں گئے، لمبا سجدہ کر کے ٹورانٹو کے ایمان والے مرد عورتوں کو بتایا نماز لے کر آ رہا ہوں، چھوڑنا نہیں۔ نماز پہلے 15 منٹ میں سجدہ کر کے دکھایا، پھر یوں سینہ اٹھایا، اس ہاتھ پہ آسرا لیا، اس ہاتھ کو اوپر اٹھایا، شہادت کی انگلی کو یوں کیا، تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا۔ یہ میرے نبی کی آمد ہے۔ یہ سب واقعات کہاں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور نعوذ باللہ انہوں نے غلو اختیار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے موقع پر آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز اللہ نے پڑھائی۔ جب آپ کے جانے میں 1 ہفتہ باقی تھا دنیا سے، تو صحابہ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، تو آپ نے ان کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو آپ نے کہا میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہارا ساتھی ہوں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو باتیں رخصتی کی ہیں، جیسے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، تو آپ کو غسل کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت مجھے غسل دے۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت مجھے کفن دے۔ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ کہا میرے اہل بیت مجھے اتارے۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ اس پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ حجرہ عائشہ بتا رہا ہوں، یہ حجرہ عائشہ، اما عائشہ کا حجرہ کیا حجرہ ہے؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آپ نے کہا تمہارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہو جیسے ہمارے ہوتے ہیں، ابھی بتانے لگا۔ تو آپ نے کہا جب تم مجھے غسل دے دینا تو تم سارے باہر نکل جانا، سب سے پہلے اللہ میرا جنازہ پڑھے گا۔ استغفر اللہ، یہ جھوٹ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں کی جناز اللہ نے پڑھائی؟ استغفر اللہ۔ اور ایک جھوٹ کہ معراج کے موقع پر کہتے کیا ہیں، مہمان اگر آپ کے پاس آتا ہے تو مہمان کو لینے کے لیے آپ گھر کے باہر جاتے ہیں،
اس مہمان کو لے کر آتے ہیں. کہتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ زمین پر اتر کر آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے معراج کے لیے لے گیا کہ اے میرے محبوب کی امت اپنے نبی کی قدر کرو. میں نے جب اس کو آسمانوں پہ بلایا تو میں خود زمین پہ آیا اس کو ساتھ لے جانے کے لیے. اسرا بعبدہ، اللہ آنے جانے سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے، تعبیر ہے صرف عزت کا مقام اور مرتبہ بتانے کے لیے کہ میں خود اپنے حبیب کو لینے آیا تھا. اس لیے جو آپ اوپر گئے ہیں تو جبریل کے کندھوں پہ سوار نہیں ہوئے، جبریل نے ہاتھ نہیں پکڑا، جبریل نے پروں پہ نہیں بٹھایا، جبریل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نہیں گئے. جبریل اپنی رفتار سے گئے، میرے نبی اپنی رفتار سے گئے. جبریل تو خالی ساتھ نوکر بن کے جا رہا ہے، لے جانے والا کون ہے؟ اللہ نے کہا میں خود آیا ہوں، آجا میرے ساتھ آ چل. نعوذ باللہ من ذالک. کیسی جھوٹ، کیسی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نعوذ باللہ، یعنی کیسی کتنی بڑی گستاخی. اللہ تعالیٰ عرش پر، ساتوں آسمان کے اوپر وہاں عرش پر مستوی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین پر اتر کر آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے اللہ تعالیٰ لے گیا. جبکہ ہمارا عقیدہ ہے، صحیح حدیثوں سے ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین لے گئے تھے اور ساتوں آسمان کے اوپر وہاں اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی. مولانا طارق جمیل صاحب کی خرافات کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ جو ہے عمرے کے لیے گئے، آپ کی خواہش ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ کی قبر کی زیارت کریں. ان کو معلوم ہوا کہ جو ہے بہت دور جانا پڑے گا، کہیں پہاڑوں میں جا کر جو ہے آمینہ کی قبر کی زیارت ہو سکتی ہے. تو گئے، وہ نکل پڑے ان کے ساتھی کے ساتھ. گئے، پتہ نہیں چلا، پہاڑوں میں ادھر اور ادھر. پھر اس کے بعد وہاں جب پہنچتے ہیں تو ان کو معلوم نہیں ہوا کہ قبر کہاں ہے. تو وہاں ایک پیٹرول پمپ تھا، پیٹرول پمپ میں وہ رکے تو ایک بدو، عربی بدو، وہ جو ہے آیا اور اس سے جو ہے طارق جمیل صاحب نے ایک آدمی کو اس کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان سے پوچھو کہ آمینہ کی قبر کہاں ہے. تو یہ شخص گیا اور کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آمینہ کی قبر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ آمینہ کی قبر کہاں ہے. تو طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ وہ بدو میرا نام سن کر اتر کے آیا اور مجھ سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، مجھ سے ملا اور کہا مولانا طارق جمیل آپ ہیں، میں صرف اس وجہ سے آیا کہ آپ سے ملوں، ورنہ میں نہیں آتا. پھر اس کے بعد کہا کہ میں وہ جگہ جاتا نہیں ہوں، لیکن چونکہ آپ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کو لے کر جاؤں گا. اور مولانا طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں گیا اور جا کر آمینہ کی قبر کے پاس بھی کھڑا ہوا تو مجھ پر ایسی ہیبت اور ایسا خوف اور مجھ پر ایسا عالم، ایسی حالت طاری ہو گئی جو مجھے کعبے کے پاس بھی وہ حالت طاری نہیں ہوئی. میں سن 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا. میں نے ڈھونڈا قبر، پھر کھڑے ہو گئے تھے، میں نے دعا مانگی، یا اللہ میں نے بڑا سفر کیا، مجھے پہنچا دے وہاں تک. تو ایک گاڑی پیٹرول ڈلوانے آ کر پیٹرول پمپ پہ روکا. تو میں نے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، میں نے ایک ساتھی سے کہا اس سے بھلا پتہ کرو. تو وہ اس کے پاس جا کر کہتا ہے بھائی آپ کو حضرت آمنہ کی قبر معلوم ہے؟ کہا جی معلوم ہے. آپ ہمیں لے جا سکتے ہیں؟ کہا نہیں، ادھر پولیس پکڑ. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا جی ہم پاکستان سے ہیں. اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی سلمان. یہ افضل. وہ میں گاڑی میں بیٹھا تھا، وہ اس کا کیا نام ہے؟ ابھی اللہ غیبی نظام چلا رہا ہے. کہنے لگا وہ اس کا نام طارق جمیل ہے. وہ کہا ایسا طارق جمیل، وہ جس کی کیسٹیں چلتی ہیں یہ وہ ہے؟ ہاں یہ وہی ہے. اچھا اس کی کیسٹ تو میں ابھی اپنی گاڑی میں سن رہا ہوں، ہم تمہیں لے چلتا ہوں. انہوں نے گاڑی وہاں لاک کی اور ہمارے ساتھ بیٹھ گئے. وہ 5 کلومیٹر ہم سڑک پہ چلے، پھر اندر اترے اور 5 کلومیٹر اندر، 5-10 مجھے یاد نہیں ہے،
ایک تو منزل کو پانے کی شوق میں راستوں کا خبر نہیں تھی، دوسرے راستے تھے ہی کوئی نہیں، پہاڑوں کے اندر ادھر ادھر پتھروں سے ٹکر، جھاڑیوں میں پھنسے، الجھتے تھوڑی سی کھلی جگہ آئی، وہاں اس نے گاڑی روکی، پھر میں لے کر پیدل چلا، پھر ایک پہاڑ پہ چڑھا، اس پہاڑ کے اوپر قدرتی ایک فرش بنا ہوا تھا، وہاں میرے نبی کی ماں سو رہی تھی۔ جنگل ویران سنسان، 1400 سال پہلے وہاں کیا حال ہوتا، 2000 سن میں وہاں حال ایسا تھا تو میں دور دور تک انسان دیکھ رہا تو مجھے نظر کو نہیں آیا، پہاڑ کالے، سورج ڈوبنے کو تھا، ادھر افق پہ اندھیرا، ادھر پہاڑوں کی سیاہی، ادھر واقعہ سوگوار۔ میں نے بڑے بڑے سفر کے، میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل ہوا ہوں، لیکن میری وہ کیفیت نہیں بنی جو حضرت آمنہ کی قبر پہ میری ہے۔ اللہ اکبر۔ کعبہ اللہ کا گھر، سبحان اللہ، وہاں جا کر اللہ کے گھر کے پاس وہ حالت اور وہ کیفیت اور وہ ہیبت طاری نہیں ہوئی، اور آمینہ کے قبر کے پاس جا کر وہ حالت طاری ہوئی۔ تو مولانا طارق جمیل مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مزاروں کے پاس جاؤ، مزاروں کے پاس جانے سے کچھ ملے گا یا اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کر ملے گا؟ کتنی بڑی نعوذ باللہ، یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کے ساتھ، کعبے کے ساتھ۔ اور یہی نہیں، ایک واقعہ سناتے ہیں طارق جمیل صاحب۔ کیا ہے واقعہ؟ ان کی ایک عادت ہے، جیسا کہ بعض علماء نے کہا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے جب تک وہ ایکسٹرا فٹنگ نہیں کرتے نا، مرچ مسالہ نہیں ڈالتے، اس وقت تک جو ہے ان کی تقریر پوری نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھوکے تھے، ایک صحابی نے دیکھا، اور اصل میں یہ واقعہ جو ہے صحیح واقعہ ہے، لیکن ایکسٹرا فٹنگ جو کرتے ہیں وہ کتنا بڑا خطرناک ہے۔ دیکھیے واقعہ کیا ہے، صحیح حدیثوں میں جو آتا ہے کہ غزوہ خندق جو 5 ہجری میں ہوا، جس میں کفار مکہ، یہودی اور عرب کے بڑے بڑے قبیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، چھوٹی بستی مدینہ کے خلاف جمع ہو گئے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنی بیوی سے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے، کئی دنوں سے لگ رہا ہے آپ نے نہیں کھایا ہے، اگر تمہارے گھر میں کچھ ہو تو بتاؤ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتا ہوں۔ تو کہا کہ ہمارے پاس ایک بکری ہے، اس کو ذبح کر لیں گے، اور جو کا آٹا ہے، کچھ 10 لوگ کھا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتانا کہ 10 آدمیوں کا کھانا ہمارے پاس موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جابر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، اور جا کر جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہمارے گھر میں 10 آدمیوں کا کھانا ہے، آپ تشریف لائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیتے ہیں ساری فوج کو کہ ان جابرا صنع لکم سورا، کہ جابر تمہارے لیے دعوت دیے ہیں، کھانا پکائے ہیں، آئیے آپ لوگ۔ جابر رضی اللہ عنہ پریشان، فوراً دوڑ کے جاتے ہیں گھر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اپنی بیوی سے کہ میں تو 10 کی بتایا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری فوج کو لا رہے ہیں، کیا کریں گے؟ بیوی بڑی سمجھدار تھی، انہوں نے سوال کیا، آپ نے بتایا کہ 10 آدمیوں کا کھانا ہے، کہا کہ میں نے بتا دیا 10 آدمیوں کا کھانا ہے۔ بیوی نے کہا کہ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنبھال لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ 10 آدمی گھر میں آؤ، اور کہتے ہیں کہ گھر میں چولہے میں جو ہانڈی ہے اس کو چولہے پہ رہنے دو، اور اس کے بعد آٹا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کو جو ہے بلاتے ہیں، اور ہانڈی سے گوشت نکال رہے ہیں، اور صحابہ کھا رہے ہیں، 10 آدمی آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، کئی سو صحابہ کھا لیے، الحمدللہ سیر ہو کر کھائے، کھانا اور آٹا جیسا تھا ویسے ہی تھا۔ یہ سچا واقعہ ہے، صحیح حدیثوں میں، کتابوں میں یہ واقعہ آیا ہے، اور اس کی سچائی میں کوئی شک نہیں۔ یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کھانے پینے کی چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے واقعات بے شمار واقعات ہیں۔
اتنا کہتے مولانا طارق جمیل تو کافی تھا، لیکن مولانا طارق جمیل اس پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا. کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ وہ ان ساری ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کر دو. ساری ہڈیوں کو، یعنی گوشت جو کھا لیے تھے ان کی ہڈیوں کو ساری جگہ ایک جگہ جمع کر دو. کہتے ہیں اس کے بعد کہ وہ ہڈیاں جب جمع ہو گئیں تو اس پر ہڈیوں پر گوشت آیا، گوشت کے بعد پوست آیا، چمڑا، پھر اس کے بعد وہ بکرا جس کو ذبح کیے تھے وہ بکرا بالکل ہی کھڑا ہو گیا، جیسے تھا ویسے ہی دوبارہ. حضرت جابر نے دیکھا کہ چہرے پر بھوک کے آثار ہیں. بیوی کے پاس گئے، کچھ ہے؟ کہنے یہ چھوٹا بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سے جو پڑے ہیں، جو پیسو، بکری کو کاٹو، گوشت پکاؤ، روٹی پکاؤ، میں حضور کو لے کے آتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کان میں کہا یا رسول اللہ انت ثالث عشر اور رابع عشر، آپ 14 بن جاؤ، 13 اور اپنے ساتھ ملا لو. آپ 14 بن جاؤ، 13، یا آپ 15 بن جاؤ، 14 اور لے لو. 15 آدمیوں کا کھانا میں نے تیار کیا ہے. اب میں یا اہل الخندق علموا الی غداء جابر، اے اہل خندق جابر کا دوپہر کا کھانا تمہارے لیے تیار ہو رہا ہے. اور خندق والے کتنے تھے؟ 1500. اور جابر نے کیا کہا؟ 15 آدمیوں کا کھانا میں تیار کر رہا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں 1500 کو کہ تمہارا کھانا تیار ہو رہا ہے. حضرت جابر کے تو پاؤں اکھڑے، بھاگے، سرپٹ، ارے غضب ہو گیا، بیگم غضب. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں تو 15 کی روٹی بتا رہا تھا، انہوں نے 1500 کو کہہ دیا، اب بتاؤ کیا بنے گا. انہوں نے کہا جس نے کہا ہے وہی سوچے گا. جب بھاگے کہا سنو سنو سنو، لا تدع البرمۃ حتی آتی، برما کدر نہیں فرمایا، برما. ارے برما چھوٹی ہانڈی کو کہتے ہیں، کدر بڑی ہانڈی ہوتی ہے دیگ کو، کدر کہتے ہیں دیگ کو، برما کہتے ہیں ہانڈی چھوٹی. تو کتنوں کو سالن چھوٹی ہانڈی نہیں ہوگا. کہا بھائی ہانڈی مت اتارنا جب تک میں نہ آ جاؤں. بس آپ تشریف لائے، سالن پک رہا تھا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اتارا اور روٹی کو اپنے پاس رکھا. آؤ بھائی بیٹھو. اب آ رہے ہیں دسترخوان پر، آپ کھلا رہے ہیں وہ کھا کے جا رہے ہیں، آپ کھلا رہے ہیں وہ کھا کے جا رہے ہیں، آپ کھلا رہے ہیں وہ کھا کے جا رہے ہیں. 1500 آدمی کھانا کھا گیا، اور برما بھی سالن کی بھری پڑی ہے، شوربہ پڑا ہوا ہے، اور روٹیاں بھی پڑی ہوئی ہیں. جب سب فارغ ہو گئے، آپ نے کھایا، ان کو دیا، کہ یہ ہڈیاں میرے لیے جمع کرو. دسترخوان پہ ہڈیاں پڑی تھی، کہا میرے لیے جمع کرو. ہڈیوں کو جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا گیا. آپ کے ہاتھ اٹھے. اے اللہ، پتہ نہیں دل میں کیا دعا مانگی، حدیث میں آیا نہیں، بس آپ کے ہاتھ اٹھے اور وہ ہڈیاں بکری کا بچہ بن کے کھڑا ہو گیا. چلے بھائی جابر، ہم نے تیرا کھانا کوئی نہیں کھایا، ہمیں ہمارے رب نے کھلایا، لے لے. اپنی بکری بھی سنبھال، اپنے جو بھی سنبھال، اپنی روٹی بھی سنبھال. انما اطعمنا اللہ، ہمیں ہمارے رب نے کھلا دیا. اب یہ جو ملاوٹ، ایکسٹرا فٹنگ جو ہے، نعوذ باللہ کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں ہے. جو کمزور روایت ہے وہ ضعیف روایتوں میں بھی نہیں ہے. اب یہ کہاں سے جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کیا؟ سبحان اللہ، وہ کہاں سے لائے ہیں؟ کیا ان کا سورس ہے؟ اب وہ تو کہتے ہیں کہ تحقیق کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے فیکٹری ہوگی ان کے پاس ایسی چیزیں بنانے کی، ان کا دماغ جو ہے فیکٹری ہے، اور وہ بناتا جا رہا ہے، جو زبان میں آئے وہ کہتے جا رہے ہیں. ایک اور مثال دے رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا. طوفان جب آیا تو کہتے ہیں کہ ان کفار میں سے جو نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، ان لوگوں میں سے کچھ 3 لوگ کیا کہ پہاڑ پر چلے گئے. پہاڑ پہ جا کر پناہ لینے کے لیے گئے، طوفان سے بچنے کے لیے. اور جیسے گئے پہاڑ پر، کہتے ہیں وہاں جانے کے بعد تینوں کو پیشاب آیا، اور پیشاب اتنا آیا اتنا آیا اتنا آیا کہ پیشاب کے سیلاب سے وہ تینوں ڈوب گئے. 3 آدمی غار میں چھپ گئے اور اوپر پتھر رکھ لیا کہ یہاں تو پانی نہیں آئے گا. چاروں طرف جو پانی کا تماشا دیکھا،
اندر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں تینوں کو تیز پیشاب آیا اور بے قرار ہو کر پیشاب کرنے بیٹھے. اللہ نے پیشاب کو جاری کر دیا اور وہ پیشاب کرتے 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 اپنے ہی پیشاب میں غرق ہو کے مر گئے. اب دیکھیے پہاڑ پہ گئے, پہاڑ پہ جا کر جو ہے پیشاب, اور وہ پیشاب اتنا زیادہ آیا کہ مطلب وہ ڈوبے, پہاڑ پہ ڈوبے تو پہاڑ بھی ڈوبا ہوگا. یعنی نعوذ باللہ من ذالک, یہ کون سی کتاب سے یا کس سور سے, قرآن سے یا حدیث سے نعوذ باللہ یہ طارق جمیل صاحب نے ذکر کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے پاس وہ صدق دل کے ساتھ ایسے واقعات سے توبہ کریں اور سچی دعوت کو وہ پہنچائیں لوگوں کے پاس. اللہ ان کو اور سب کو توفیق عطا فرمائے. مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ جب غلطی کرتے ہیں تمہارے پاس آئیں اور آ کر اللہ تعالیٰ کے پاس معافی مانگیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے معافی مانگیں, تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو ایک بدو آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آ کر اس نے کہا یا رسول اللہ, آپ اللہ تعالیٰ سے میرے حق میں دعا کیجئے اور میری مغفرت کی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آپ کی قبر کے سامنے یہ کھڑے ہو کر بدو نے یہ التجا کی اور کر کے جو ہے وہاں سے وہ نکل گیا, واپس چلا گیا. کہتے ہیں طارق جمیل صاحب کہ قبر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی یہ بدو نے کہا ان پر نیند طاری ہو گئی اور نیند طاری ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور آ کر اس بزرگ سے کہہ رہے ہیں کہ کہو اس بدو سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے. اور فوراً یہ بزرگ اپنے نیند سے جاگتے ہیں اور جا کر اس شخص سے, اس بدو سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں آ کر یہ بات بتائی, تمہاری دعا قبول ہو گئی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں, بھاری آدمی ہیں علم کی دنیا میں. انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے, وہ بتانے لگا. علامہ عتبی رحمۃ اللہ علیہ قبر پر بیٹھے تھے. یہ پہلی صدی کا واقعہ لگتا ہے کہ کوئی وہ رکاوٹ نہیں تھی اور کچھ پڑھ رہے تھے. تو ایک بدو آیا, اس نے اپنی اونٹنے کو باہر کھڑا کیا اور آ کر اندر تو آ کر سلام پیش کیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ, آپ کے رب کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اگر یہ گناہ کر کے آپ کے پاس آ جائیں فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ, اور معافی مانگیں اللہ سے, وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, اور آپ بھی پھر اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگیں تو اللہ معاف کرتا ہے. تو جئتک مستغفرا للذنوب ومستشفعا بک الی ربی ان یغفر لی, میں آپ کے پاس اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں اور آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اور پھر وہ روتا ہوا باہر نکل گیا. علامہ عتبی کو ایک دم نیند آ گئی, بیٹھو بیٹھو,
تو خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہوا، کہا عتبی جاؤ اس بدو کو خوشخبری دے دو کہ تیری فریادیں پہنچیں اور تیری بخشش ہوگی۔ یہ واقعہ بعض مورخین نے لکھا ہے، عتبی کا واقعہ، لیکن یہ جو ہے مورخین نے یہ لکھا ہے کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے، اس کا ثبوت ہی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن میں جو آیت یہ آئی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی یہ منافق جو جنگ میں شرکت نہیں کر رہے ہیں اور یہ گناہ کر رہے ہیں، یہ منافقین کے بارے میں آیت اتری تھی، تو اللہ نے کہا اور یہ کہا کہ یہ لوگ جو ہے تمہارے پاس سے اعراض کر رہے ہیں، آپ کی طرف آتے نہیں ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بجائے یہ لوگ تم سے اعراض کریں اور تمہارے پاس آنے سے کترائیں، یہ لوگ اگر آپ کے پاس آتے اور آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگتے اور آپ بھی اللہ سے ان کے لیے معافی مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اب یہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے آپ کے صدقے سے دعا مانگتے ہیں نا، یہ اسی حدیث سے دلیل لیتے ہیں جو کہ جھوٹا واقعہ ہے۔ قرآن کی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی صحابی آپ کے قبر کے پاس جا کر ایسا نہیں کیے اور نہ ہی کوئی امام نے کیا۔ ایسے جھوٹے واقعات کو سامنے رکھ کر تاریخ جمیل لوگوں کو شرک کی طرف دعوت دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس جائیں اور جا کر ان سے مانگیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بتائیے یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کون سے صحابہ، آپ کے ازواج مطہرات میں سے کوئی یا آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر ایسا کیا ہے؟ بتائیے، کسی سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ وحدت الوجود کا کیا مطلب ہے؟ کہ دنیا میں جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کسی بڑی بات ہے؟ یعنی سارے مخلوقات، جانور، پرندے، چرند، انسان اور ان کے قول کے مطابق شیطان، سب نعوذ باللہ من ذالک، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی دوسری شکلیں ہیں۔ ونس آف ایگزسٹ کہتے ہیں اس کو، وحدت الوجود صوفیہ کے پاس، اس کے قائل ہیں۔ اور وہ ایک تقریر میں کہتے ہیں کہ جو ہے لا الہ الا اللہ کی لا کی تلوار جو ہے آسمان سے اتری، عرش سے اتری، کرسی سے اتری، آسمان سے اتری، اور ساری مخلوقات سب لا ہو گئے۔ پھر کیا ہو گیا؟ اللہ ہو گیا۔ اللہ کی لا کی تلوار عرش کے اوپر سے چلی ہے، عرش زیر و زبر، عرش کے فرشتے زیر و زبر، عرش کے نیچے زیر و زبر، ستواں، چھواں، پنجواں، چوتھا، تریا، دوا، پہلا آسمان لا، وہ ہوا، فضا، خلا لا، وہ زمین، آسمان، چند، سورج، تارے لا، وہ انسان، جنات، جن، پرند، چرند، آبی، خاکی، ناری، نوری، ہوائی، فضائی، خلائی، سب لا ہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی سنو لا ہوا، جب لا ہوا، کل لا ہوا، پھر لا ہوا، اللہ ہوا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیا عقیدہ ہے؟ یہ تو نعوذ باللہ ایک ملحدانہ عقیدہ ہے کہ ساری مخلوقات، مخلوق اور خالق میں فرق نہ کرے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں اشرف المخلوقات ہیں،
اور آپ کے علاوہ جتنے مخلوقات ہیں سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ اکیلی ذات ہے جو عرش پر مستوی ہے، وہی سب کچھ جانتا ہے. غیب کا علم اس کے پاس ہے، کسی نبی کے پاس نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کسی کو جنت نہیں بھیج سکتے. جب اپنے چچا ابو طالب کو جنت نہیں بھیج سکتے تو جی دوسروں کو کیسے بھیج سکتے ہیں؟ ایک اور واقعہ سنیے. کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ، تجارت کا قافلہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. تجارتی قافلہ، اور جب تجارتی قافلہ آیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پورے تجارتی قافلے کو جو ہے غریبوں میں تقسیم کر دیا. جب غریبوں میں تقسیم کر دیا تو کہتے ہیں کہ اس دن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خواب میں دیکھا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سفید گھوڑے پر سوار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے کی تیاری کر رہے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے کچھ میرے پاس ایک سوال ہے، آپ سے کچھ پوچھنا ہے، آپ ایک منٹ کے لیے رک جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آج عثمان رضی اللہ عنہ نے تجارت کے پورے قافلوں کو غریبوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور اللہ تعالی بدلے کے طور پر، ان کے ثواب کے طور پر جنت کی ایک حور سے عثمان کا نکاح کیا ہے، اور ولیمہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور اس ولیمے کے لیے سارے انبیاء کی دعوت ہو رہی ہے. سارے انبیاء وہیں جا رہے ہیں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں. رات کو عبداللہ بن عباس کو خواب آیا. کیا خواب آیا کہ اللہ کا نبی سفید گھوڑے پہ سوار، سب پوشاک، انہوں نے لگام پر، یا رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ سے ملنے کو جی جا رہا ہے. تو آج وہ فارغ نہیں، آج عثمان نے اللہ کے نام پہ صدقہ دیا، اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کی حور سے نکاح کیا، اور پھر اس کا ولیمہ قائم کیا ہے. آج سارے نبی عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ کون سا جھوٹا نعوذ باللہ واقعہ ہے؟ کیسا نعوذ، کہاں سے، یعنی کیسا ذہن سوچتا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کون سی، آپ تعجب کریں گے کہ کسی بھی جھوٹی کتابوں میں بھی شاید ایسے واقعات مل جائے. کہاں سے یہ ذہن بنایا اور کس طریقے سے جو ہے یہ ساری چیزیں. اب اصل میں پرانے زمانے میں کچھ لوگ کیا کرتے تھے، نیک لوگ تھے، انہوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے بتایا تھا کہ میرے اوپر جھوٹ جو بولے گا وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، تو ان لوگوں نے کیا سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں بولنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جھوٹ بولنے میں کوئی حرج نہیں. تو کیا کیے، سورتوں کی بارے میں قرآن کریم میں فلاں سورت پڑھنے کا اتنا فائدہ، اتنا ثواب، فلاں پڑھنے کا اتنا ثواب، فلاں پڑھنے کا اتنا ثواب، تاکہ لوگ قرآن سے قریب ہوں. تو ان لوگوں نے کیا کیا، لوگوں سے دین کو قریب کرنے کے لیے جھوٹ بولنا شروع کیا. لگ رہا ہے کہ شاید مولانا طارق جمیل صاحب کو یہی دھوکہ ہوا ہے، حالانکہ یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. لوگوں کو دین سے قریب کرنے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں بول سکتے، ہرگز نہیں. دین جو ہمارا دین ہے وہ سچا دین ہے، اور جو سچی بات ہے وہی سچی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسی شکل میں لوگوں تک پہنچانا چاہیے. کسی ضعیف حدیث کی ضرورت نہیں ہے. جھوٹ اور من گھڑت باتیں تو نعوذ باللہ اسلام میں ضعیف حدیث کی بھی ضرورت نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام، سچا کلام ہمارے پاس موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سچی ہزاروں حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں، ان پر عمل کر لے ہمارے لیے کافی ہے. ہمیں جھوٹی روایتوں کی، ضعیف روایتوں کی ضرورت نہیں. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایسے مقررین کی تقریر سننے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی جاہل رہے.
اور سچی جو باتیں معلوم ہے قرآن و حدیث سے ان باتوں پر عمل کر کے اپنے ایمان کو اضافہ کرے، یہ اس کے لیے کافی ہے، بجائے اس کے کہ نعوذ باللہ ایسے جھوٹے واقعات کو سن کر اپنے مزہ لینے میں اور دین کو بڑھانے میں سوچے کہ میں دین بڑھا رہا ہوں۔ ہرگز نہیں، نعوذ باللہ یہ دین کو بڑھانا نہیں ہے بلکہ دین کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ اس لیے میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ ان کی تقریر ہرگز نہ سنیں۔ ایسے جھوٹے واقعات جیسا کہ احیاء علوم الدین کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ کتاب غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جب مغرب میں گئی تو وہاں کے لوگوں نے جلایا اس کتاب کو، کیونکہ اس میں جھوٹی روایتیں بہت تھیں، ضعیف روایتیں بہت ہیں، تو اس کو جلایا کتاب کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل اور سچا علم کی توفیق عطا فرمائے۔ سچا علم، دین کا سچا علم جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس علم کو سیکھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو یہ جو مصیبت آئی ہے کورونا وبا، اس وبا سے اللہ تعالیٰ سب کو نجات عطا فرمائے۔ آمین یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔